آخر آفتاب اقبال تھا کون؟ آفتاب اقبال ایک معروف پاکستانی ٹیلی ویژن میزبان، صحافی اور کاروباری شخصیت ہیں جن کا جنم 19 ستمبر 1961 کو اوکاڑہ، پنجاب، پاکستان میں ہوا۔ وہ مشہور اردو شاعر اور کالم نگار ظفر اقبال کے بیٹے ہیں۔ آفتاب نے 1985 میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور 1986 میں کیلیفورنیا کی سان ہوزے اسٹیٹ یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن کی تاریخ میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ آفتاب اقبال نے 1980 کی دہائی کے اوائل میں بطور صحافی اپنے کریئر کا آغاز کیا اور پاکستان کے معزز اخبارات جیسے کہ دی نیوز انٹرنیشنل، دی نیشن اور دی فرائیڈے ٹائمز کے لیے لکھا۔ وہ نجی شعبے میں بھی کام کر چکے ہیں اور 1994 سے 1995 تک وزیر اعلیٰ پنجاب کے میڈیا مشیر بھی رہے۔ بطور ٹی وی میزبان آفتاب کے کئی مقبول شوز کی میزبانی انہوں نے کی، جن میں حسب حال 2009 سے 2010 تک، پھر خبرناک 2010 سے 2015 تک، پھر خبردار جو بہت عرصہ تک 2015 سے 2018 تک چلا اور پھر اس کے بعد 2021 سے 2022 تک چلا، اور خبرزار 2019 سے 2020 تک چلا، خبر یار 2020 سے 2021 تک چلا، پھر خبرہار 2022 سے 2023 2024 تک چلا۔ آفتاب اقبال نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا جہاں وہ ڈیجیٹل شوز، سفری ولاگرز اور دیگر مقبول مواد اپلوڈ کرتے ہیں۔ وہ اے پی میڈیا گروپ کے بانی ہیں اور لاہور، پاکستان میں اوپن مائک کیفے کے نام سے ان کا ایک ریسٹورانٹ بھی ہے۔ لیکن آفتاب اقبال کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے وہ حادثہ ہوا، اتنے مشہور اور اتنا زیادہ پاکستان میں کام کرنے والے بندے کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ میڈیا سے غائب ہو گیا اور ان کا اب کہیں بھی اتا پتہ نہیں ہے۔ بالآخر طنز و مزاح کا، تفریح کا ایک باب بند ہوا۔ آفتاب اقبال کے خبر سیریز کا آخری پروگرام بھی بند ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آفتاب اقبال سے بہت سے اختلافات ہو، سیاسی حوالے سے بھی کئی دیگر حوالوں جیسے بد مزاج، جھگڑالو، مغرور اور خود کو عقل فہم سمجھنے والا، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا موضوع آفتاب اقبال کے پروگرام کو تب سے دیکھا جب وہ جیو نیوز پر خبر ناک کیا کرتے تھے، اس کے بعد خبرہار، خبرزار، لیکن نام بدلتے رہے۔ باوجود جو کامیڈی تفریح کا لیول ان کے پروگرام میں نظر آتا ہے وہ آپ کو پاک و انڈیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اسٹیج پر واہیات جگتے کرنے والے اسٹیج فنکاروں سے اس قدر شاندار کام کروانے کا سہرا صرف آفتاب اقبال کو ہی جاتا ہے۔ نئے سے سیگمنٹ لانے میں ان کا دماغ بہت زرخیز تھا۔ انہوں نے تمام چینلز کو نئی راہ دکھائی، ہر چینل نے ان کے انداز کاپی کیے، پروگرام بنائے، ہر سیگمنٹ ان کے انداز میں کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سب ناکام ہوئے۔ اسٹیج فنکار جنہیں کوئی ٹی وی کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا تھا، ان کے رہن سہن اور ٹھاٹھ ہی بدل گئے۔ کئی چینلز نے ان کے کامیڈینز کو توڑ کر بھاری معاوضے پر کاسٹ کیے، لیکن وہ باوجود کوشش کے جو کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسرے چینلز پر بڑے سے بڑے چینل میں ہمت نہیں تھی کہ اپنا پروگرام ان کے دن اور ٹائم پر چلائیں۔ ان کے پروگرام جمعرات سے اتوار 11 بجے ہوا کرتے تھے، اور آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ کسی چینل کا پروگرام بھی ان دنوں میں اس وقت آن ایئر نہیں ہوتا تھا، یا دن تبدیل ہوتا یا ٹائم تبدیل ہوتا۔ آفتاب اقبال کا خوف ہر چینل پر طاری تھا، اور میں نے کئی بار ان کے بڑے کامیڈین آغا ماجد، ہنی البیلا، ناصر چنیوٹی، ببو رانا، سلیم البیلا اور دیگر کو دوسرے چینل کے کئی پروگرام میں دیکھا، لیکن باوجود کوشش کے ایک پروگرام بھی پورا نہیں دیکھ سکی۔ اس قدر بور اور فضول کامیڈی تھی کہ جبکہ آفتاب اقبال کے پاس ان کی کامیڈی کا لیول ہی الگ تھا۔ اس بات پر کافی حیرت ہے کہ پھر یہ عقدہ تب کھلا جب انہوں نے اپنے پروگرام میں بلوپر چلانا شروع کیے، یعنی پروگرام کے ریکارڈنگ کی جھلکیاں دیکھیں تو جانا کہ یہ سارا کمال آفتاب اقبال کا تھا۔ وہی انہیں ساری لائنیں فراہم کرتے تھے اور کس کامیڈین سے کیا کام بہتر لیا جا سکتا ہے، جس سے ایکسٹریم لیول کامیڈی کروائی جا سکتی ہے، یہ وہی جانتے تھے کہ کس اداکار کے صرف چہرے کی تاثرات سے ہی دیکھنے والوں کو محظوظ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آغا ماجد کا ایک خاص غصے اور بے زری سے دیکھنا جب ان پر جگت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پروگرام میں بہترین میوزک، کھانے پینے اور ایڈونچر شکار کی باتیں ہوتی تھی، مختلف شہروں کی بہترین اور دلچسپ معلومات ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ ایک مکمل تفریح پروگرام ہوا کرتا تھا۔ پھر ان پر کچھ برا وقت آیا اور ان پر پابندی لگ گئی۔ یہ دبئی چلے گئے، وہاں سے اپنے یوٹیوب چینل پر پروگرام کرتے رہے۔ یہاں بھی ایک نیا انوکھا آئیڈیا لائے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور خود وہاں بیٹھ کر پاکستان سے پروگرام جاری رکھا، لیکن دیکھنے والوں کو یہ نظر آتا کہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ کچھ دن پہلے انگلینڈ شفٹ ہوئے اور کوشش کی کہ وہاں سے بھی اس طرح کا پروگرام جاری رکھا جائے، لیکن پاکستان کے سلو انٹرنیٹ آڑے آ گیا اور اب خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنا پروگرام ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ مختلف وقتوں میں پریشانیوں کا شکار رہے، جس کی وجہ سے بجٹ آڑے آ گیا، بڑے کامیڈین چھوڑ کر جاتے رہے، جس سے تھوڑا بہت معیار پر فرق آتا رہا۔ سب سے بھاری بجٹ آپ نیوز کے پروگرام کا تھا۔ وہ پروگرام آپ اب بھی دیکھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اس لیول کی کامیڈی پورے برصغیر میں کہیں بھی نہیں ہوئی۔ اتنے سارے پروگرامز کرنے کے بعد اور اتنے سارے ٹی وی چینلز کو ٹکر دینے کے بعد جو ہے آفتاب اقبال اب منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں، اور سارے ٹی وی چینلز نے کسی نے بھی ان کی نیوز تک دینا جو ہے وہ گوارا نہیں کی۔
ان کو جو ہے پاکستان کے کچھ ایسے با اثر لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان ان کی جان لیوا حملہ ان پر ہوا اور ان کو جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جو ہے انگلینڈ شفٹ ہونا پڑا، اور انہوں نے اب مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں پر وہ آن لائن پروگرامز کرتے تھے، اپنی کامیڈی اور اپنے پروگرام بنا کر پیش کیا کرتے تھے، وہ سب بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں اور ہر چیز پر ان کے پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب آفتاب اقبال آپ کو کسی بھی جگہ نظر نہیں آئیں گے، انہوں نے ہر جگہ سے اپنے آپ کو بالکل ہٹا دیا ہے، اب ان کا کوئی پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی نہیں آئے گا اور مختلف چینلز پر بھی نہیں آئے گا۔ تو اتنے جو ہے ٹیلنٹڈ آدمی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی کہ ان کو با اثر لوگوں نے جو ہے بالکل پاکستان سے نکال کر باہر کر دیا ہے۔